اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج 5M کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دریائے دجلہ کے کنارے واقع تقریر کے علاقہ میں قریب کسان گھرانے میں 1937 میں سیدہ حجت الفا نے ایک بچے کو جنم دیا، مگر اس بچے کے پیدا ہونے کی خوشی سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اس بچے کی پرورش کس طرح کرے گی، کیونکہ بچے کا باپ حسن عبد الماجد اس دنیا کو چند ماہ قبل چھوڑ چکا تھا۔ سیدہ حجت الفا اپنے کچے مکان میں اسی فکر میں پڑی رہتی کہ بچے کے ماموں الحاج خیر اللہ اور چچا حسن مجید نے اسے دلاسا دیا، مانا کہ ہم غریب ہیں اور ہمارا گزر بسر آسانی سے نہیں ہوتا، مگر تم فکر نہ کرو، ہم جس طرح بھی ہو سکے اس کی پرورش کریں گے۔ حجت الفا جو پہلے ہی اپنے بھائی اور دیور کے احسانوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ دونوں پہلے ہی غربت اور افلاس کے باوجود اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اب انہیں مزید ایک اور جان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ مگر یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ بچے کی پیدائش پر یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہیں۔ بچے کے چچا نے اس کا نام صدام حسین رکھا۔ صدام کا مطلب زوال دور کرنے والا ہے۔ صدام کے والد کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ تکریت وہ علاقہ جسے ان دنوں کافی شہرت حاصل ہے، ان دنوں شہری سہولتوں سے محروم ایک ایسا علاقہ تھا جس کے مکین 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صدام حسین کا بچپن تکلیف دہ گزرا۔ خوشیاں سے دیکھنے کو بہت کم ملتی تھیں اور یہ عمر جس میں کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی، خیر و فکر میں گزر گئی۔ تکریت شہر میں غریب گھرانوں کے بچوں کو تعلیم کے لیے درسگاہوں میں بھیجنے کا رواج نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ غربت اور دوسری وجہ علاقہ میں تعلیمی اداروں کی قلت تھی۔ صدام کے چچا اسے کھیتی باڑی پر لگانا چاہتے تھے، مگر ایک دن صدام حسین کو اپنے ہاں آنے والے ایک مہمان بچے کی زبانی یہ پتہ چلا کہ وہ طالب علم ہے اور لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی لکھنا پڑھنا سیکھے گا۔ اس نے اپنی خوشی کا اظہار اپنی والدہ سے کیا، جنہوں نے غربت کے پیش نظر اسکول نہ جانے دیا، مگر صدام نے شاید تعلیم حاصل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر ایک رات وہ خاموشی کے ساتھ چند کپڑے لے کر اپنی ماں کو بستر پر سوتا چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر چلا گیا، جو تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ماموں نے اس کی لگن دیکھ کر ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس طرح صدام حسین آج وہ صدام حسین بن گیا جو آج ہمارے درمیان نہیں رہا، اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ شاید اگر صدام حسین تعلیم حاصل نہ کرتا اور کھیتی باڑی ہی کرتا تو اسے آج پھانسی نہ لگتی، اور وہ شہرت کی بلندیوں کے بجائے گمنامی کی زندگی جی رہا ہوتا اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہرے بڑے کھیتوں کے درمیان مٹی کے کسی مکان میں ہوتا۔ وہ صدام حسین جو کچھ عرصہ قبل تک روب دبدبے شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا، کسی بے بسی کے عالم میں پھانسی کے پھندے پر جھول دیا گیا۔ آخر ایک کسان کا بیٹا سیاست کی راہ پر کیوں چل پڑا؟ اس نے سیاست بھی ایسی کی کہ نہ صرف وقت کو اپنا مطیع بنا لیا، عراق کی عوام پر کئی دہائیوں تک اس طرح حکومت کی کہ اپنے خلاف کوئی بات سننا بھی پسند نہ کرتا۔ صدام کا یہ مزاج غالباً ان واقعات کا رد عمل بھی تھا جن کے مطابق اس کے خاندان کے کئی افراد کو ترکوں نے قتل کر دیا تھا اور ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا تھا۔ ان کارروائیوں سے تنگ آ کر صدام حسین کا خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر قریبی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ صدام حسین کو یہ واقعات اپنے بزرگوں کی زبانی معلوم ہوا کرتے تھے اور وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف اپنے حالات کا جائزہ لیتا رہتا بلکہ بین الاقوامی سطح پر تبدیل ہونے والے حالات پر بھی گہری نظر رکھتا تھا، اور اسی بدلے کی آگ اور پڑھائی کے شوق نے اسے کسان کے بیٹے سے ایک حکمران بنا دیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔